اور مفتی صاحب جو سوالات ہمارے پاس آئے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جو ہمارے ناظرین کال کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کے سوالات یہی ہیں، گھر میں پریشانی ہے، کاروبار نہیں صحیح چل رہا ہے، جو ان کے کاروبار ہے وہ ٹھپ ہوئے جا رہے ہیں، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، گھر میں ٹینشن ہے، تو وہ دعا کی درخواست تو کر رہے ہیں، وہ تو ہم دعا کریں گے، لیکن خود وہ اپنی زندگی میں کس طرح سے بدلاؤ لائیں اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں بگاڑ ظاہر ہو چکا ہے، خشکی و تری میں گڑبڑ فساد، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ تو فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو کچھ لوگوں نے کام کیے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ اس کا انہیں کچھ مزہ چکائے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ تو دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا بگاڑ، خاندانی بگاڑ، تعلقات کا فساد، یہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے کہ بندو تم باز آ جاؤ، میری قدرت کو جان لو۔ اتنی دوائیں نکل چکی ہے لیکن کئی ایسے امراض ہیں کہ جو آج بھی جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، اس کا علاج نہیں دریافت ہوا ہے۔ کتنی سپر پاور مملکتیں ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی مصیبت آپ پڑتی ہے کہ سب کے سب تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک نظام اپنا ظاہر کرتا ہے، بندو جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے منصوبے، یہی سب کچھ نہیں ہے، میری قدرت کار فرما ہے۔ دوا کھانے سے علاج ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، مگر وہی ایک دوا ہے کہ بیماری کے اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ وہی ایک دوا ہے، ہر غذا سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ سمجھتا ہے، لیکن اچانک پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی کسی کھانے سے ہی ہوتا ہے۔ بھوک جہاں مٹتی ہے، پیٹ تکلیف محسوس کر رہا تھا انسان، بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد محسوس کر رہا تھا، کھائے تو وہ درد جاتا ہے، اور کبھی اسی کھانے سے درد آ جاتا ہے جو نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، بندے کو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ گڑ گڑا کر مولا کی طرف متوجہ ہو۔ تو ہم یہی عرض کرنا چاہتے ہیں، دعائیں تو ہم بھی کریں گے، آپ بھی دعائیں کریں، لیکن صرف اپنے مسائل کے لیے دعا کر لینا، اتنے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے کتاب زندگی کو اجلا کریں، روشن کریں، تابناک بنائیں۔ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، وہ آخری گھڑی ہماری کیسی ہوگی؟ کیا یہی غفلت کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے؟ نہیں، ہم بیدار ہو کر جائیں گے۔ تو بیداری کے ساتھ ہم جئیں اور بیداری کے ساتھ جائیں، اس جذبے کو اپنے اندر فروغ دینے کی کوشش کریں۔ جی، عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ چاہے ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں یا نظام الدین اولیاء کی بات کریں، جو بھی بزرگان دین ہوئے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں، ان سب نے جو ہے عبادت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو آپ جو ہے اس پلیٹ فارم سے کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو پوری عبادت بنا لیجیے۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق آپ مسکراؤ گے تو عبادت ہے، کسی کے ساتھ پیار سے جو جملے بولو تو عبادت ہے۔ مسلمان باہم ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے کے گناہ، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی بھوکے کو کھلاؤ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے خود بھی حدیث نوٹ کی ہے، کوٹ کی ہے اپنی کتاب میں، کہ بھوکے کو جو کھانا کھلاتا ہے اللہ دوزخ کے اور اس کے بیچ میں 7 برزخ کو حائل کر دیتا ہے۔ تو یہ زندگی ان کی رہی۔ تو ہم عبادت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض، اس کے لیے وقت نکالیں۔ نمازوں کے اندر ہمارے پاس بہت ہی معذرت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، فرض کے لیے وقت ہی نہیں ہمارے پاس، زندگی مصروف ہے، نمازیں ہماری ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ نمازوں کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے اور اچھا شوق ذوق سے پڑھنا چاہیے۔ بے شک مفتی صاحب، اور وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے اجمیر میں، ماں کے روح پرور مناظر بھی آپ دیکھ لیجیے۔ ظہر جو وہاں پر درگاہ شریف میں ادا کی جا رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ جو فرما رہے تھے کہ عبادت کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکیں۔ ہاں دیکھیے، اب جیسے نماز ظہر کا وقت آیا، ظہر پڑھیں، اور ظہر کا وقت کیا ہے؟ وہاں 2 بجے جماعت ہے تو 2 بجے ہو رہی ہے، ورنہ 1:15 بجے نماز، 1 بجے نماز، 1:15 بجے نماز۔ تو ہر ایک وقت آنے کے بعد وہ مقام پر جہاں وہ رہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے جو وقت مقرر ہے نماز کا، نماز ادا کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چینل پر ہم ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے تو نماز نہیں پڑھی گئی ہے، نماز ادھر بھی پڑھ لی جا چکی ہے۔ نماز پڑھنی جنہوں نے پڑھنی باقی ہے وہ نماز ادا کر لیں گے اپنی جماعت بنا کر۔ اس طرح سے کہیں 2 بجے، کہیں 2:15 بجے، کہیں 2:30 بجے نماز ہے، کہیں
1:30 بجے نماز ہے، کہیں 1:15 بجے، کہیں 1 بجے، 1:45 بجے. تو مطلب یہ ہوا کہ نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اگر ایسے موقع پر غفلت برتیں گے تو عزیزان محترم محشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جبکہ حدیث پاک میں آتا سب سے پہلے قیامت میں سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. کتنا حسین منظر ہے، دیکھیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو 1000 سجدوں سے جو سجدہ نجات دیتا ہے، انسان جس کو گراں سمجھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دیکھے کہ خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے کیا گیا سجدہ ہزاروں در پہ جھکنے سے بچاتا ہے. جس کا سر خدا کے در پر جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی ساری حاجتیں پوری فرماتا ہے. جی مفتی صاحب، تو نماز ظہر ادا کی جا رہی ہے. ظہر کی نماز یہ دن و رات میں 5 نمازیں اللہ نے مقرر فرمائی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ درس اور سبق دیا ہے کہ اللہ کی بندگی شوق و ذوق سے کی جائے. اور حدیث مبارک میں جیسے آیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی تم اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سک رہے ہو تب بھی عبادت میں خشوع پیدا کرو، حسن پیدا کرو. فإنہ یراک، اس لیے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ اسی کیفیت کے ساتھ عبادت کیا کرتے رہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب آپ کا یوم وصال چونکہ ہے، تو جب آپ وصال مبارک کی نعمت پا رہے تھے تب بھی آپ رات بھر اللہ کی عبادت و بندگی میں رہے. اور وصال باکمال جب ہوا تو جبین اطہر جگمگا رہی تھی، پیشانی مبارک چمک رہی تھی، اور نورانی تحریر اس پر لکھی ہوئی تھی حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو اس رات بزرگوں نے بھی خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا حضور کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا معین الدین اس کے وصال کا وقت آ چکا ہے، میں اس کے لیے تشریف لا رہا ہوں، میں اس کا انتظار فرما رہا ہوں. یہی واقعہ اسی قسم کا امام بخاری کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. امام بخاری جس وقت انتقال کر گئے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم علیہ السلام ایک مقام پر قیام فرما ہیں، صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہاں کیوں قیام فرما ہے؟ تو آپ نے فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل البخاری، میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار فرما رہا ہوں. انہوں نے وہ وقت کو یاد رکھا، بعد میں اطلاع ملی تو وہ وقت وہی تھا جس میں امام بخاری کی روح پرواز کر گئی تھی. ایسا ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوال میں آتا ہے کہ آپ کا وصال ہوا، امام الانبیاء نے پہلے ہی سے اہل اللہ کو خوشخبری سنائی کہ آج ان کے وصال کا وقت آ چکا. خوشخبری میں نے اس لیے کہی کہ ہمارے لیے تو غم کی خبر ہے کہ وہ گزر گئے ہمارے بیچ سے، لیکن اللہ والے جو اللہ اور اس کے رسول سے ملتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم پونا سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. جی ہمیں گھر کے بعد پریشانی میں روزی میں بس. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جناب میں کھنڈوا سے بول رہی ہوں. جی میرا نواسا ہے، 5 مہینے کا نواسا ہے، اس کی ہڈیاں نہیں بڑھتی ہیں، وزن بھی نہیں بڑھتا ہے اس کا. تمام ڈاکٹروں کو دکھا لیا، اس کے ہونے سے پہلے بھی میڈم نے بول دیا تھا کہ یہ بچہ بڑھ نہیں رہا ہے اور یہ بڑھے گا نہیں، اس کو نکلوا لو، ہونے سے پہلے بولا تھا. لیکن اللہ پر، اس کے ولیوں پر، نبی پر بھروسہ رکھ کر ہم نے بچوں کو رکھا ہے. تب سرکار غریب نواز کر دیجیے، ہماری دعا قبول کر لے، بچوں کو تندرست عطا فرما دے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کھنڈوا سے. زندگی لمبی عطا فرمائے. جی جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم دلی سے بول رہے ہیں اور کیا خواجہ غریب نواز کا مبارک شروع ہو گیا ہے, سب ہو گیا ہے, اور آپ ہمارے حق میں دعا کریے. ہم بہت پریشان ہیں, بہت زیادہ. ہمارے بچے کے پیپر ہونے والے ہیں بورڈ کے, اس کے حق میں بھی دعا. جی خواجہ غریب نواز ہماری سن لیں فریاد. جی اور جی جن غلطی ہو گئی ہیں آپ کروا دیجیے ہم سے. جی بہت اور بہت طبیعت جی ہو جائیں روزی دے بس. ٹھیک ہے اپنی بس. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ کی آواز صحیح طریقے سے نہیں آ پائی. جی سوال پھر سے پوچھیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہسانہ گجرات سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی, ٹی وی میں سے بھی آواز آ رہی, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد سوال کیجیے. ہاں ٹھیک ہے. میں گجرات سے مہسانہ سے بول رہا ہوں. جی یہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا کر دیجیے, اور غریب نواز کی بارگاہ میں میری خراج عقیدت پیش کیجیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم احمدآباد سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی تکلیف ہے, بس دور کی ہے, اب دعا کرے. ٹھیک. میری بہن نے بہت بیمار ہے, گھر میں بہت پریشانی ہے, بس دور ہو جائے. ہماری سرکار غریب نواز سے دعا کر دیجیے. ٹھیک ہے نا, دعا میں یاد رکھنا. جی بہت بہت شکریہ احمدآباد سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بارے متی مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے اپنا. دعا کی درخواست ہے خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے موقع پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک کوئی اور دوسرے کالر ہو تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی مفتی صاحب, جیسا کہ جو ہمارے کالر کال کر رہے ہیں ان کے یہی سوال ہیں, تو جو ہم لوگ جو ہے پروگرام کر رہے ہیں, لائیو پروگرام کئی پچھلے 17-18 سال سے ہم جو ہے اپنے اردو چینل کے ذریعے سے کرتے چلے آئے ہیں, ناظرین کو پیغام بھی دیتے چلے آئے ہیں. تو آج کا جو پیغام ہے, اس کا جو پیغام ہے لب لباب اس کا کیا نکلتا ہے, وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے کہ غریب نواز ہے. ہر غریب چاہے کسی مسلک کا ہو, مذہب کا ہو, کسی قوم کا ہو, کسی ملت کا ہو, وہ نوازا جائے, اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے, اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی اس کو نعمتیں ملے, تو پیغام حق پہنچایا جائے, امن و الفت کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اپنے ملک کے ساتھ ہم امن و شانتی کو باقی رکھنے کے لیے جستجو کریں, کاوش کریں, اور دوسروں کے حق میں بھی ہم پیکر امن بن کر رہیں. ہمارے وجود سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے, ہمارے اعمال سے آخرت برباد نہ ہونے پائے, ہمارے اعمال سے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور پھر انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت سے دلوں کو لبریز کیا, صحابہ کرام کی محبت سے دلوں کو لبریز کیا, حبیب پاک کے عشق سے دلوں کی کھیتیوں کو سیراب کیا, عرفان حق تعالیٰ سے اور حب الہی سے دلوں کو معمور کیا. تو وہ مبارک ربائی جو ان کی معروف ہے, گو کہ اس میں بحث کی بھی گنجائش ہے لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے. شاہست حسین, باد شاہست حسین, دینست حسین, دین پناہست حسین,
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں اور شاہوں کے بعد شاہ حسین، حسین دین ہے اور دین کی پناہ ہے حسین، سر دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، یہ بات حق ہے بنیاد لا الہ حسین۔ تو وہ وفاشیاری کا جذبہ جو بیدار کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے نے، اس وفاشیاری کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ملک کے امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں جن خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے۔ اور آخر میں وہ نصیحت پر بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا کہ انسان دریا جیسی سخاوت اپنے اندر پیدا کرے، آفتاب جیسی شفقت اپنے اندر پیدا کرے، زمین جیسی تواضع و خاکساری اپنے اندر پیدا کرے۔ جب یہ صفات اس میں پیدا ہوں گے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کا یہ انعام محبت اور دوستی کا اس کو مل جاتا ہے تو پھر کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے نشان قدم پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور جو ہمارے ناظرین نے جو سوالات کیے ہیں وہ دعاؤں کی درخواست کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ دعا ان کے حق میں کی جائے جو ان کے گھر پہ پریشانیاں ہیں، اولاد کو لے کے پریشان ہیں، کاروبار کو لے کے پریشان ہیں، تو اس سلسلے میں میں جو ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ جو ہے ان کے لیے دعا، ان کے حق میں دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون۔ اے اللہ، اے دعاؤں کے سننے والے، اے دل کی دھڑکنوں کے جاننے والے، اے ظاہر و باطن کے جاننے والے، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے، اے اپنے فضل و کرم کی برسات برسانے والے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے رحمت والے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، جنہوں نے بھی اس مبارک پروگرام کے اندر دعاؤں کی خواہش کی ہے، جو بیمار ہے اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کے لیے رزق و روزی کے اسباب مہیا فرما، جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یہ نیوز 18 اردو کے چینل کے ذریعے سے جو نشریات راست پیش کی گئی ہے، اے اللہ اس میں جن کی جو محنتیں اور کاوشیں اس کو ثمر آور کر دی، اے اللہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما۔ مالک و مولا، سب کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ سب کے مقاصد میں انہیں کامیابیاں نصیب فرما، اے اللہ دین و دنیا میں سرخ روئی نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، ہر مہلک بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، آزمائش میں ہم پڑ گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، مولا ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، نام اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دے، عالم برزخ و عالم مثال سے بھی گناہوں کو مٹا دے۔ اے ارحم الراحمین، نفس کے بہکاوے میں آ کر، بری صحبتوں میں جا کر ہم نے بہت بہت گناہ کیے، اے اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیریوں میں بھی گناہ کیے، مولا ہر گناہ کو معاف کر دے، ہر خطا کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم کسی بھی ابتلا اور آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تو اپنی شان کریمی سے آزمائشوں کو اٹھا لے، اے اللہ رحمتوں کو نزول فرما، آسمان سے اے اللہ برکتوں کا نازل فرما، آسمان سے برکتوں کو نازل فرما، زمین سے برکتوں کے خزانے کو اے اللہ ظاہر فرما، اے اللہ دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہیتے نواسے حضرت سلطان الہند عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز کا واسطہ، یا اللہ غریبوں کی غربت کو دور فرما، اے اللہ روزگار میں ترقی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
ماں باپ کو بچوں پر شفیق و مہربان بنا دے. اے اللہ ہماری دین دنیا میں ہمیں کامیابی نصیب فرما, وقت اخیر آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم کو ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی ہم سے گناہ ہوئے معاف فرما دے. اے اللہ محشر میں اے اللہ ندامت سے بچا لے, محشر کی رسوائی سے بچا لے. اے اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا لے, آخرت کی رسوائی سے بچا لے. اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرما, ایمان کی موت عطا فرما, آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما, زمین سے اٹھنے والے فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دین کی, عقیدے کی, ایمان کی حفاظت فرما, حیا کی حفاظت فرما. اے اللہ خواجہ غری نواز کے صدقے میں سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے. اے اللہ سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. اے اللہ عزتیں عطا فرما, رفعتیں عطا فرما. اے اللہ بلندیاں نصیب فرما. اے اللہ قسمت اور تقدیر میں بھی اچھے دن لکھے ہوئے نہیں ہیں تو قدرت والا مولا ہے. اے اللہ ہمارے نصیب کے برے دنوں کو مٹا کر اچھے دن لکھ دے. اے اللہ کامیابیاں نصیب بنا دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے, امن و شانتی کو عام کر دے. اے اللہ تمام جہاں میں امن و سلامتی کو عام کر دے. اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, زیارت روضہ اطہر کی سعادت نصیب فرما, عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ وقت اخیر کلمے کے ساتھ دنیا سے اختتام نصیب فرما. قبر میں مولا حبیب پاک علیہ السلام کی دیدار کی سعادتیں نصیب ہو, صحیح جوابات کے ساتھ ہم اے اللہ کامیاب ہو جائیں, کامیاب بندوں میں شامل فرما. محشر میں اپنے حبیب پاک کی شفاعت عطا فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, گلے مرتضیٰ سوز صدیق دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی بر قبول, منو دست دامان آل رسول. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ. جن کا کال نہیں لگا ہے ان کے لیے بھی مفتی صاحب دعا کریں. سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جنہوں نے بھی اس مبارک پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے, اے اللہ 2 دن سے یہ پروگرام چل رہا ہے, اس میں جنہوں نے دعاؤں کی خواہش کی ہے ان کی بھی دعائیں اے اللہ قبول فرما لے, ان کی حاجتیں پوری فرما. اور جن کا کال نہیں لگا اے اللہ, جن کا رابطہ ہم سے ظاہراً قائم نہیں ہو سکا, انہوں نے کاوشیں کی, محنت کی تاکہ رابطہ قائم کر سکیں, ان کی بھی اللہ مرادوں کو پوری فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے خواہش کی اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما, سب کے نیک تمناؤں کو برلا. اے اللہ جو دل میں اپنی تمنائیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں لیکن وہ اظہار تمنا نہیں کر سکے, ان کی بھی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعائیں کی ہے, دعاؤں کی خواہش کی ہے, ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے, ان کی حاجتوں کو بھی پوری فرما. اور ہم نے جن سے دعاؤں کی خواہش کی ہے اللہ ان کی بھی حاجتوں کو پوری فرما. اے اللہ زائرین جو دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں, ملک سے آئے ہیں, ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے ہیں, اے ارحم الراحمین سب کو امن و سلامتی کے ساتھ ان کے اپنے مقام پر پہنچا. اے اللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیدا ہونے نہ پائے, حادثات سے محفوظ فرما. اے اللہ حادثات سے محفوظ فرما, مصیبتوں سے محفوظ فرما, بلاؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو تمنا تیرے ولی کے دربار میں آنے کی رکھتے ہیں, اے اللہ کتنی طرف سے لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا, اے اللہ ان کو بھی زیارت کی سعادتیں نصیب فرما, ہمیں بھی زیارت کی بار بار سعادتیں نصیب فرما. اے اللہ در خواجہ سے در مصطفیٰ کی قربت نصیب فرما, دربار خدا کی قربت نصیب فرما. اے اللہ اس توسل سے تو اپنے فضل و کرم کی بارش برسا. اے ارحم الراحمین ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے مگر تو ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے. مولا ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما. اے اللہ دین و دنیا میں سرخ روئی عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین بحرمت حبیبک سید المرسلین و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوال کے جوابات دیے اور عرس شریف پر روشنی ڈالی. بہت بہت شکریہ.